قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین، کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین کتاب نازل کی ہے، احسن الحدیث، بہترین بات اللہ نے نازل کی ہے، کتاباً، ایک کتاب کی شکل میں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، جو لوگ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں جب وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب قرآن سے تعلق جب انسان جوڑتا ہے تو اس کے دل میں نرمی آتی ہے۔ اور قرآن سے تعلق جوڑنے کا کیا مطلب؟ اس کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہو، اس کا مفہوم بھی سمجھ میں آتا ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ بقرہ 8 سال میں سیکھی تھی۔ سورہ بقرہ حضرت عمر نے 8 سال میں سیکھی تھی۔ حضرت عمر عربی تھے نا، عربی ان کو آتی تھی نہیں آتی تھی، تو قرآن کا ترجمہ تو ان کو آتا تھا۔ 8 سال میں کیا سیکھا حضور سے؟ وہ تو اصل عرب تھے، قرآن تو نازل ان کی زبان میں ہوا ہے۔ 8 سال میں صرف سورہ بقرہ سیکھی ہے۔ ہم نے قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت دیا ہے؟ ہر آدمی اپنے بارے میں سوچے، میں نے قرآن کو سیکھنے کے لیے کتنا وقت لگایا ہے؟ قرآن کا ترجمہ، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی اپنے ایمان میں کمی یا کمزوری محسوس ہوتی تھی تو میں اپنے استاد علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ قرآن کی کوئی آیات، یہ خود بہت بڑے عالم ہیں علامہ ابن القیم، اس امت کے بہت بڑے عالم ہیں، ہر موضوع پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، ایسی شاندار کتابیں لکھی ہیں کہ انسان پڑھتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں جب مجھے غفلت ہوتی تھی تو میں اپنے استاد کے پاس جا کے بیٹھتا تھا، اور جب کوئی نصیحت کی باتیں کرتے تھے تو میرا دل نرم ہو جاتا۔ تو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ یہ جو رمضان کا مہینہ ہے نا، یہ قرآن کا مہینہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو آج ہم یہ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہم نے قرآن سیکھنا ہے، ہم نے قرآن سیکھنا ہے، اس کا تلفظ، اس کی تجوید، اس کی ادائیگی، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کا مفہوم۔ اب کیسے سیکھنا ہے یہ ہر آدمی کا اپنا ذاتی معاملہ ہے۔ اس کے پاس کون سا وقت ہے، اس کے پاس کون سے مفتی صاحب، کون سے مولوی صاحب دستیاب ہیں، وہ کس سے بے تکلف ہے، کس سے وقت لے سکتا ہے، کس درس قرآن میں شریک ہو سکتا ہے، کیا کر سکتا ہے، یہ اس کا مسئلہ ہے۔ آپشن ہزاروں ہیں۔ آپ کو یوٹیوب پر پورے قرآن کی علماء کرام کی تفسیر مل جائے گی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی تفسیر قرآن، وہ 15 پاروں کی تفسیر اس کی ان کے یوٹیوب چینل پر موجود ہے، مزید بھی چل رہی ہے۔ مولانا اسلم شیخ عپوری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پر۔ مفتی عتیق الرحمان شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر آپ کو مل جائے گی یوٹیوب پر اور ان کی ویب سائٹس وغیرہ پر۔ اس طرح کی مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پوری تفسیر قرآن، اس کی سیڈیاں موجود ہیں۔ بہت سارے آپ کو آپشن ہیں۔ آپ گاڑی میں چلتے چلتے سن سکتے ہیں، آپ گھر میں سن سکتے ہیں، آپ ہینڈ فری لگا کے علماء کی تفاسیر سن سکتے ہیں، آپ کسی مسجد میں درس قرآن کے حلقے میں شریک ہو سکتے ہیں، آپ انڈیویجولی کسی مفتی صاحب سے وقت لے کر باقاعدہ پڑھ سکتے ہیں، آپ آن لائن پڑھ سکتے ہیں۔ بہت آپشن ہیں۔ لیکن کوئی پڑھنا چاہے تو، اگر کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہتا تو وہ کہتے ہیں نا، وہ ایک محاورہ ہے کہ کوئی آدمی اگر نہیں جائے گا تو آپ زبردستی اس کو اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن اگر کوئی کھائے گا نہیں تو کھلائیں گے کیسے؟ سمجھ آ رہی بات؟ کوئی آدمی کہے میں نہیں جا رہا، آپ اٹھا کے لے جائیں گے، لیکن وہ کہے میں نے کھانا نہیں ہے، تو کیا کریں گے اس کے ساتھ؟ زبردستی کھلا تو نہیں سکتے کسی کو۔ آپ زیادہ سے زیادہ منہ میں ڈالیں گے نا، یہاں سے تو نیچے نہیں ڈال سکتے۔ وہ کہے گا آپ یہاں ڈالیں گے، وہ پھر تھوکے گا۔ تو کوئی پڑھنا ہی نہیں چاہتا تو اس کا تو کوئی علاج نہیں۔ کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے پاس بہت آپشن ہے۔ تو قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑیں۔ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے
کہ قرآن کے مفہوم کو سمجھنے سے، قرآن کو پڑھنے سے اللہ دلوں کو نرم کرتا ہے۔